بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے سامری کا بچڑا۔ جو سامری جادوگر تھا نا، اس نے ایک بچڑا بنایا تھا، جس کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ توجہ سے پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے۔ جو بنی اسرائیل کے قوم تھے نا، جس کی ویڈیوز آپ روٹین سے پہلے دیکھ رہے ہیں، ان کا ہی سمجھ لیں یہ دوسرا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ وہ 40 رات کا کوہ طور پر اعتکاف کرے۔ اس کے بعد انہیں کتاب دی جائے گی جس کا نام تورات ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات کی عبادت کرتے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور بدنام آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا کر کے پہاڑ کے ایک غار میں چھپا دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر بڑا کیا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ اس کا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ گمراہ شخص نے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں بات ہوتی ہے، جب کوئی آدمی اصل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا نا، تو وہ نامراد ہوتا ہے، اور اس کا پرورش کرنے والا بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے، وہ خدا کے رسول رہے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے بھی اس کو کوئی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش میں بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کیے ہوئے تھے نا، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جان کر یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات مانگ کر پگھلائے، یعنی کہ ان قوم سے سونے اور چاندی کے زیورات لیے، ان کو پگھلایا، اور پگھلا کر اسے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو اس کے منہ پر ڈالا، تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ یعنی کہ اتنی طاقتور وہ خاک تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک، کہ وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے گئے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ غلط کیا انہوں نے، کیونکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا، یعنی کہ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو گئے، اور اس بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے،
اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان دھڑ کا تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر تورات شریف کے ساتھ بستی میں تشریف لائے نا، تو قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر نہایت ہی چلال طاری ہو گیا، نہایت ہی غصے میں آ گئے۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر ان کو گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسے قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ یعنی کہ وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے مت ماریں، اور دشمن جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ کر، مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، اور مجھے ان ظالموں میں مت ملائیں کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ اس مذکورہ بالا جو واقعہ ہے نا، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نا، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کی عوام کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو بھی اپنی مذہب کے علماء کرام ہے نا، ان کو اپنی عوام کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا دیا۔ اس طرح اگر علماء اہل سنت اپنی قوم کی ہدایت اور خبر گیری سے غافل رہیں گے نا، تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا، ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی جو خاک تھی نا، اس میں یہ اثر تھا نا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتا ہی بچڑا بولنے لگ گیا۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے جو خاک ہوتی ہے نا، اس میں بھی بہت خیر و برکت اور اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا جیسا کہ خوش نصیب لوگوں کا طریقہ ہے، اس سے بے انتہا فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے نا، اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے اس احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سرکشی پر اللہ پاک کا یہ غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر، کوہ طور کا جو پہاڑ ہے نا، وہ جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں پر معلق ہو گیا، ان کے سروں کے اوپر ٹھہر گیا، جو 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین کے اوپر معلق تھا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے نا، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور عہد کرنے لگ گئے کہ ہم نے تورات کے احکام کو قبول کر لیا ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ مگر جب وہ لوگ سجدے میں گرے نا، تو سجدے میں اپنے رخسار اور بائیں بھووں کو زمین پر رکھا اور دائیں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے کہ کہیں وہ پہاڑ ہمارے اوپر تو نہیں گر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہودی اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ بائیں رخسار اور بائیں بھویں زمین پر رکھتے ہیں۔ بہرحال جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی اور تورات کے احکام پر چلنے کی حامی بھر لی نا، تو پھر پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نا واقفوں یا سرکشوں کو کسی نیک کام کرنے یا اچھی بات کو قبول کرنے پر ڈرا دھمکا کر مجبور کرنا یہ عین حکمت اور خداوند قدوس کی مقدس سنت ہے۔ اس لیے لہذا کوشش کرتے رہا کریں کہ جو بندہ، وہ کہتے ہیں نا لاٹھی، ان لوگوں پر برسا دینی چاہیے جو لوگ سخت ہوں، ان کے جو لوگ اللہ پاک کے احکام کو نہیں مانتے نا، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ جزاک